پاکستان دو لفظ ہوا، اور آج بھی پاکستانی یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس وقت کی فوج ذمہ دار تھی یا خان ذمہ دار تھا. اتنی باری تعداد میں جنہوں نے ہتھیار ڈالے، اس ہتھیار ڈالنے کا ذمہ دار کون تھا؟ بنگالیوں کے ساتھ کیا کوئی ظلم ہوا تھا یا نہیں؟ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کیوں برسر عام نہیں لائی جا رہی ہے؟ یہ قوم نہیں جانتی ہے. یہ قوم یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تبھی موت مرا ہے یا مارا گیا ہے. یہ قوم یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ لیاقت علی خان کو کس نے مروایا اور قاتل کے خاندان کو کس نے پالا. یہ قوم یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو سپریم کورٹ کے ذریعے مروایا گیا، اور پھر بے نظیر بھٹو شہید کو جو ہے مارنے والوں کے ٹرائل تو ہوتے رہے. پیپل پارٹی کا دور تھا، لیکن آج بھی کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کس نے مارا. اور یہ قوم یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ 9 مئی ہم نے کیا، پی ٹی آئی نے یا پی ڈی ایم اور ان کے سہولت کاروں نے کیا ہے. قوم یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ 26 نومبر کو گولی کیوں پاکستانیوں پہ چلائی گئی. یہ ملک نہیں، یہ مخمصہ بنا ہوا ہے. جب اے پی ایس کی مائیں آج بھی سینہ کوبی کر رہی ہے. حد ہے، اور جنہوں نے مارا تھا ان کو چھوڑ دیا. سر وہ تو الزام آپ پہ بھی لگاتے ہیں کہ جو اے پی ایس کے تھانے کے ذمہ دار تھے تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو چھڑوایا، جیلوں سے رہا کیا، دوبارہ اس ملک میں بسایا، لے کے آئے، اور آج پھر دوبارہ سے وہی حالات ہیں. بی بی میں آپ کو ایک عرض کروں، سب جان لے یہ جو جنگ ہے نا دہشت گردی کی، یہ سیاستدانوں کی جنگ نہیں ہے، یہ فوج کی جنگ ہے. یہی ان کو پکڑتے ہیں اور یہی ان کو چھوڑتے ہیں. یہ کہاں کی آپ لوگ یہ جو نون والے آج ایوان میں گلے کر رہے تھے کہ جی، اور نواز شریف صاحب جو پرسوں ارشادات فرما رہے تھے کہ ان کو ان کی بیوی کے اس میں جنازے میں پیرول پہ نہیں چھوڑا گیا. انتہائی افسوس کی بات ہے. لیکن کس نے نہیں چھوڑا؟ مریم کے ہوٹل پہ دروازہ کس نے توڑا؟ یا سعد رفیق یا خواجہ آصف یا ان تمام لوگوں کو خاقانہ بازی سمیت کنہوں نے سیلوں میں ڈالا تھا اور ان کو ذلیل کیا؟ سب کو پتہ ہے. اس وقت بی جی آئی ایس آئی فیض حمید اور باجوہ یہ کر رہے تھے. سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ جو ترجمان تھا جنہوں نے سانے اے پی ایس کیا، اس کو کس نے چھوڑا؟ آپ لوگ سیاستدانوں پہ لے آتے ہیں. یہ جو شہباز شریف وغیرہ ہیں، ان کی یہ اوقات ہیں کہ یہ ہم پہ گولیاں چلائیں. وہ تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو لہٰذا ذرا تھوڑی سی عقل کی کھڑکیاں کھولیں. اگر آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے، کم از کم پاکستان کے لیے سچ تو بولیں. سر کسی حد تک ٹھیک ہے، یہ باتیں درست ہیں، تھوڑی تلخ حقیقت ہے، لیکن کندھا تو سیاسی جماعتیں فراہم کرتی ہیں. آج بھی اگر بات کیجیے تو آج اگر یہ حکمران سے مدار نہیں ہے، لیکن کندھا تو دے رہے ہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. بدقسمتی ہے اس ملک کی، اور خدا غارت کرے ہر اس سیاستدان کو جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کندھے فراہم کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور اس کندھا فراہمی سے نکلنا ہوگا. سیاستدانوں نے سیاست کرنی ہے، فوج نے حفاظت کرنی ہے، عدلیہ نے عدل کرنا ہے. یہ ہمارے مسائل کا حل ہیں. جب تک ہم سب مل کے مافیا بن کے عوام کے وسائل پہ قبضے کے لیے اس طرح کے استحصال کریں گے، اس ملک نے پروان نہیں چڑھنا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کندھے لوگوں نے فراہم کیے، اور جب تک یہ کندھوں کی فراہمی ہوگی نا تو یہ ملی بھگت بھی جاری رہے گی. آپ نے کہا تھا سر کہ جو ٹیکہ ایکٹ کے تحت جو مقدمات ہو رہے ہیں ان کے صحافیوں کے مقدمات میں لڑوں گا. اب 150 کے قریب ایف آئی آر ہونے والی ہے، اور اس حوالے سے پی آر اے نے بھی ایک بڑا شدید رد عمل دیا ہے. کل واک آؤٹ بھی ہو رہا ہے پارلیمنٹ سے، تو اب آپ آگے کیا کریں گے؟ ایف آئی آر تو خیر ہم حاضر ہیں، لیکن ایک چیز میں گزارش کروں، کیونکہ خود میں نے بھی بہت بھگتا ہے ان جھوٹی خبروں کو، اور بڑے بڑے چینلوں پہ جھوٹی خبریں چلائی گئی میرے حوالے سے بھی. تو لہٰذا یہ جھوٹ جو ہیں، چاہے وہ ایوان میں بولا جائے، عدالت میں بولا جائے، یا ٹی وی کے اسکرین پہ کوئی اینکر یا کوئی میڈیا پرسن بولے،
झूठ से मुआशरे तबाह होते हैं और सहाफ़त पाकिस्तानी सहाफ़त में ख़ुसूसन सोशल मीडिया के बाद झूठ का एक तूफ़ानी बदतमीज़ी आया हुआ है। लोग यूट्यूब पे बैठ के फतवे सादिर करना शुरू कर देते हैं। कोई जनाब PTI में क़यादत को बगावत के और ट्रेटर के तमगे दे रहा है। हर एक ने अपनी दुकान सजाना शुरू कर दी है। लिहाजा कुछ हमारी अखलाकियात का भी तो तकाज़ा है कि इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें, कम से कम झूठ न बोले। और झूठ अगर बोले भी खबर बनाने के लिए, लेकिन किसी की इज्जत ख़राब न करें, चाहे वो आपकी इज्जत है, चाहे हमारी इज्जत है, चाहे किसी जज की इज्जत है, चाहे किसी सरकारी मुलाजिम की इज्जत है। सिर्फ अपनी खबर बनाने के चक्कर में लोगों की पगड़ियाँ उछालना जो है ये शुरफा का शेवा नहीं होता है। तो लिहाजा अगर इतनी रेगुलेशन सिर्फ आ रही है कि झूठ पे कदगन लग जाए, हम एग्री करते हैं उस पर, तो झूठ पे कदगन लगाने पे हम भी एग्री करते हैं, आपको भी एग्री करना चाहिए। लेकिन अगर तबसरा है जिससे किसी की इज्जत झूठ की बुनियाद पे नहीं उछाली जा रही है, बल्कि उनकी एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो रही है, ऐसे तबसरों को भी और ऐसी ओपिनियंस को जो है वेलकम किया जाना चाहिए। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब चला भी दें, खबर के ऊपर ही दे रहे हैं। मैंने कहा अब चला भी दें। चेयरमैन साहब, लाइट ऑफ करें। नहीं आपने का ऐलान नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब होगी तो इंशाल्लाह एक मिनट चेयरमैन साहब रुक जाइए, चेयरमैन साहब के जरिए ही होगी। देखिए, सिविल नाफरमानी की तहरीक वो डेट जो है वो हमने उसमें कोई अभाव नहीं है, वो खान साहब ही की कॉल है और उसी पाकिस्तानियों के लिए वो जो खान साहब की कॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब ही कॉल अप कर सकते हैं। इस दबास सर आप सुना उसे कि हुकूमत सपोर्ट कर रहे हैं? मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, तो आप कोशिश करें कि मुज़ाकरात हों। नहीं, देखो जिसके साथ हमारे मुज़ाकरात होने हैं इंशाल्लाह तैयार होंगे। आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक को? देखो खान की कॉल है, क्या बात है जी, सपोर्ट हम सब कर रहे हैं ना, आप सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे जब खान का फैसला होगा। कौन नहीं सपोर्ट, पार्लिमानी पार्टी सपोर्ट करेगी? सब कुछ करे यार, पाकिस्तानी सपोर्ट करे। बिला शक व शुबा। एक मिनट हमें तो दे दें। अच्छा क्या नहीं, आप जरा